بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر انتخابات سے متعلق آج ہفتے کے روز چھٹی کے روز ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے اہم سماعت کی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیٹ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بچا لی ہے۔ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر اگر حلف نہیں لیں گے خیبر پختونخوا کے اسپیکر تو سینٹ کا انتخاب ملتوی ہو سکتا ہے KPK کی حد تک۔ اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بہت اہم کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسکولوں کے نصاب میں ناظرہ قرآن شامل کرنے پر انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے آج اہم فیصلہ سنایا۔ سید مسعود حسن گیلانی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وزارت تعلیم سے پوچھا کہ کیا ایکٹ 2017 کے تحت لازمی قرآنی تعلیم کو نصاب میں شامل کیا؟ بتایا گیا کہ قرآنی تعلیم کو نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بطور لازمی سبجیکٹ کے قرآن پاک کو، ناظرہ قرآن پاک کو جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے آج جواب جمع کروایا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ قومی نصاب کونسل سیکریٹریٹ نے ناظرہ قرآن اور قرآن پاک کے ترجمے کے لیے NOC جاری کی ہے۔ اسلام آباد پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی عمل درآمد کے لیے خطوط لکھے۔ وزارت تعلیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے کتابوں کے ساتھ والیومز بھی جمع کروائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ کورسز اردو، انگریزی اور سندھی زبان میں طلبہ کے لیے چھاپے گئے ہیں۔ گریڈ 1 سے 5 تک قرآن پاک کی تعلیم نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ گریڈ 6 سے 12 تک قرآن پاک کا ترجمہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور عدالت نے اس رپورٹ کی بنیاد پر درخواست کو نمٹا دیا، اور عدالت نے کہا کہ جماعت 1 سے جماعت 5 تک، جو گریڈ A سے گریڈ 5 تک ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم لازم ہوگی تعلیمی نصاب میں، اور گریڈ 6 سے گریڈ 12 تک ترجمہ قرآن پاک کے ترجمہ کے ساتھ تعلیم لازم ہوگی۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے، وہ ہے قرآن پاک کی جو اشاعت ہے، جو چھپائی ہے، جو قرآن پاک کا چھاپنا ہے، اس میں چند ایک ایسے سکینڈل سامنے آئے کہ درست طریقے سے نہیں چھاپا جا رہا تھا، ترجمہ درست طریقے سے نہیں چھاپا جا رہا تھا، جو آتھورائزڈ نہیں ہیں ایسے کتب خانے، وہ اگر کوئی چھاپتے ہیں، یا کچھ وہ ہیں جو اسلام دشمن ہیں، وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر سختی سے ایکشن ہونا چاہیے، اور ہر صورت یہ ریاست کے کنٹرول میں ہو۔ سرکاری سطح پر قرآن پاک کی اشاعت کا اور طباعت کا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی معمولی سی بھی زیر زبر کی بھی کسی کی کوئی غلطی سامنے نہ آئے۔ اور دوسری جانب جو نصاب میں، چونکہ یہ وفاقی حکومت سے متعلق کیس تھا اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں، تو وفاقی حکومت الٹیمیٹ یہ معاملہ صوبوں کی حد تک، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو عثمان بزار کا دور تھا، اس میں باقاعدہ طور پر قرآن پاک کو شامل کیا گیا تھا، جو سرکاری نصاب تھا، تعلیمی نصاب اس میں، اور اس کے اوپر آج تک عمل درآمد جاری ہے، اور یہ چونکہ ایک سب سے بنیادی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، اس وجہ سے ہر صورت اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں، اور اس پر پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے وہ 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنا تھا، جو آج تک نہیں کیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پٹیشن تیار ہے اور وہ فائل ہو جائے گی اگلے دن، لیکن آج تک وہ فائل نہ ہوئی۔ دوسری جانب ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا تھا کہ ہم فی الحال ان کو حلف نہیں لینے دیں گے، اور اس سے پھر مخصوص نشستوں میں ہمیں سینٹ میں فائدہ ہوگا، بھئی جو ہمارے ساتھ PDM یا الیکشن کمیشن نے کیا وہی ہم کریں۔ لیکن اس معاملے پر پشاور ہائی کورٹ، چونکہ وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ہے، اگر وہ PTI کو ریلیف دیتی ہے تو PTI کے خلاف بھی معاملات کو وہ دیکھے گی، چونکہ وہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔
تو 2 رکنی بینچ نے اسپیکر کو حلف لینے کا کہا سینٹ انتخابات سے پہلے۔ اس فیصلے کو بھی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، اور آج بھی اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کا اجلاس جاری ہے قانونی مشاورت کے لیے۔ اوپر دن صرف 2 رہ گئے۔ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا کہ آپ نے اگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہوئے مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا تو سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا کی حد تک ملتوی کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ان کی جانب سے آیا معاملہ۔ اب اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جس میں مشروط کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہم انتخابات ملتوی کر دیں گے، اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کو مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کرنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینٹ کی رکنیت کے امیدوار اعظم سواتی نے علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں اعظم سواتی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو التوا کا شکار کرنا غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کا 26 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ کہا کہ پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، صدر کا انتخاب ہو گیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا، اسپیکر کے پی کے کا انتخاب ہو گیا، تب تو الیکشن کمیشن کو کوئی بھی انتخاب ملتوی کرنے کی نہیں آئی، اور اب سینٹ کی باری وہ انتخابات کے انعقاد کو ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں امیدواروں کو سنا ہی نہیں اور بغیر سنے فیصلہ جاری کر دیا۔ جن ارکان کو الیکشن کمیشن نے سنا وہ بھی منتخب ہوئے، حلف بھی نہیں لیا۔ درخواست گزار اعظم سواتی سینٹ کی رکنیت کے امیدوار ہیں، ان کو نہیں سنا گیا۔ درخواست کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے سینٹ کا انتخابی عمل متاثر ہوگا۔ سینٹ انتخابات کو بروقت یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ہر صورت سینٹ انتخابات کو وقت پر کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا پہلا ایک فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ کا، ابھی حال ہی میں 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ سینٹ سے پہلے آپ حلف لیں اور آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں اور پھر آپ ہائی کورٹ پہنچ جائیں نیا ریلیف لینے کے لیے یا نئی ایک درخواست کو لے کر، چونکہ یہ کاز آف ایکشن تو نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو توہین عدالت کی کارروائی کا آپشن ضرور ہے اگر سپریم کورٹ میں معاملہ نہیں جاتا، لیکن الیکشن کمیشن کے بعد یہ اختیار نہیں تھا ایسا فیصلہ دینے کا، اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ ضرور اس معاملے کو دیکھے گی، اور اگر 1 اپریل کو پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ معطل کر دیتی ہے اور پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے انتخاب میں ان مخصوص نشستوں کو آؤٹ کر دیتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ میں مزید سیٹیں بھی مل جائیں گی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج ہفتے کا روز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے اتوار کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بند ہوتی ہے اور جو جوڈیشل ورک نہیں ہوتا۔ آج ڈویژن بینچ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کی سربراہی میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جو آج بیٹھا ہے، جس نے آج سماعت کی ہے۔ سید ذوالفقار عباس بخاری زلفی تھرو ملک محمد عاصم رضا ورسز الیکشن کمیشن الیکشن اپیلٹ ٹرائبونل، یہ پٹیشن تھی ڈویژن بینچ کے سامنے۔ زلفی بخاری کے جو سینٹ انتخابات میں ٹرائبونل میں ان کی پہلے اپیلٹ ٹرائبونل کی جانب سے اور پہلے ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی سینٹ کے لیے مسترد ہوئے، پھر اس کے بعد اپیلٹ ٹرائبونل نے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی، اپیل خارج کر دی۔ اس فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ میں آئے، کل سے آج کے لیے نوٹس جاری ہوا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل تھے۔ عدالت میں آج یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن نے عدالت کے سامنے نوٹیفیکیشن رکھ دیے۔ عدالت اب ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل نشستوں کے لیے ایک تو حامد خان صاحب کا نام تھا اور زلفی بخاری کا نام تھا، کورنگ کینڈیڈیٹ کے لیے زلفی بخاری کی جگہ پہ صاحبزادہ علامہ راجہ ناصر عباس جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کا نام تھا، عمران خان کی طرف سے ان کا نام دیا گیا تھا۔ اب جب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تمام جنرل نشستوں پر سینیٹر پنجاب میں، تو زلفی بخاری کا چونکہ اس وقت تک سینٹ کے امیدوار کے طور پر نام نہیں آیا تھا تو علامہ راجہ ناصر عباس کو منتخب کر دیا گیا، اور جب وہ منتخب ہو گئے تو آج ان کا نوٹیفیکیشن بھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بطور سینیٹر عدالت میں جمع کروا دیا۔
اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ اب اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم عدالت میں آرگومنٹ کریں، عدالت کو ہم تفصیلات بتائیں، اور زلفی بخاری کا کیس بڑا مضبوط ہے، ہم زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور بھی کروا لیں، تو اب یہ نیا نوٹیفیکیشن جو آ گیا ہے ہمیں اپنے ہی جیتے ہوئے امیدواروں کے نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے پڑیں گے۔ وہ ہم چیلنج کریں گے تو پھر بلا مقابلہ جو ہمیں 2 سینٹ کی سیٹیں مل گئی تھیں پنجاب سے، وہ ہم ایک سیٹ جو زلفی بخاری والی ہے وہ ہماری ڈسٹرب ہو سکتی ہے، چونکہ ہم نے پہلے تو علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنا ہے، اوپر 2 اپریل کو انتخابات ہیں، ہمارا تو الیکشن نکل جائے گا اور ہماری تو ایک سیٹ سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کے سامنے وڈرا کر لی زلفی بخاری کی جو امیدواری اور کاغذات نامزدگی تو اس کو وڈرا کر لیا، پٹیشن کو وڈرا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سینٹ کی سیٹ نہیں ضائع کر سکتے ضد میں آ کے کہ نہیں ہمیں ہی ہر صورت انتخابات لڑنا ہے۔ اس کے اوپر پھر زلفی بخاری نے ایک ٹویٹ کیا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ میرے سینٹ کے کاغذات روکنے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹے اور ناجائز بہانے بنائے گئے، جب کچھ نہ بنا تو بات اٹیسٹیشن ٹھیک نہ ہونے تک آ گئی۔ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کاغذات قانونی طور پر مکمل اور مستند ہیں اور میرے وکیل سلمان اکرم راجہ پر پورے اعتماد ہیں کہ ڈویژن بینچ میں ہم یہ کیس جیت جائیں گے، لیکن ایسا کرنے سے مجھے اپنے ساتھیوں علامہ ناصر عباس اور حامد خان کی نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنا پڑے گا جو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ممکن ہے کہ میرے اس اقدام سے پارٹی اور ساتھیوں کو نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے میں نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ پارٹی کے لیے میری جد و جہد دہائیوں پرانی ہے اور ہر دور میں پارٹی کا مفاد میرے ذاتی مفاد سے بالا تر رہا ہے۔ آزادی کے سفر میں یہ قیمت ادا کرنے پر مجھے خوشی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ عمران خان کے ایک سپاہی کا راستہ روکنے کے لیے جس حد تک گر کر ہر حربہ اپنایا گیا، یہ سینٹ کی سیٹ ہو یا کوئی بھی سیٹ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کسی طرح بھی اپنے پیارے وطن اور اپنی پارٹی کو اس بدترین غلامی سے نکال سکوں تو ہر عہدہ اور سیٹ قربان ہے۔ میری طرف سے میری جگہ منتخب ہونے والے علامہ ناصر عباس صاحب کو بہت مبارک ہو، جس طرح وہ مشکل ترین حالات میں بھی نڈر طریقے سے عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، میں ان کو اس جرأت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے وہ بہت احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ یہ زلفی بخاری نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے فیصلے کے بعد اور درخواست وڈرا کرنے کے بعد زلفی بخاری نے اپنے ہی جو کینڈیڈیٹ تھے علامہ ناصر عباس ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی سینٹ کی ایک سیٹ بچا لی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کوئک ڈیسیجن عدالت میں دوران سماعت تھی کہ اگر ہم نے اس معاملے کو چلایا ہمیں نوٹیفیکیشن چیلنج کرنا پڑیں گے اور ہماری سیٹ جانے کا خطرہ ہے، وہاں ان کا کوئک جو رسپانس تھا اور پھر زلفی بخاری کا جو بڑا پن ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔